جو سلامتی اور جلا اور شفا بخشتا ہے، اس کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ آئیے میرے ساتھ نکالے ایک حوالہ۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے یسوع کی صلیب پر فخر، یا صلیب پر فخر، یا فخر صلیب۔ تو گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب، اس کی 11ویں آیت سے آخر تک پڑھیں گے، اور پھر 14ویں آیت پہ آج وضاحت کریں گے۔ فیض دلال خدم کے زندہ پاک کلام میں سے گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب، اوکے، گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 11 آیت سے باب کے آخر تک پڑھیں گے، جس میں لکھا ہے، دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں ختنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسیح کی صلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں، کیونکہ ختنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے، مگر تمہارا ختنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں۔ لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ نہ ختنہ کچھ چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا، اور جتنے اس قاعدہ پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ اے بھائیو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے، آمین۔ آمین۔ یہ آیات ہم نے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے رسول کے اس کہنے کی، اس کی سمجھ ہمیں آ جائے۔ 14ویں آیت جس پہ ہم آج چند لمحات غور کریں گے، پاسٹر لکھویر اگر پنجابی میں پڑھ سکتے ہیں تو جی شکریہ۔ ضرور بالکل۔ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ 11 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ نہیں، ਲਈ صرف 14ویں آیت پڑھ دو تسی۔ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਤਾਵਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ۔ یہ گلتیوں 6 باب کی 14ویں آیت پڑھی آپ نے؟ گلتیوں کے نام خط، اس کا 6۔ پاسٹر لکھویر ਜੀ صاحب، ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ, ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ۔ بہت شکریہ۔ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے مسیح یسوع کی صلیب پہ، کہ جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ
نہ ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ نیا مخلوق ہونا۔ تو جو یہ یسوع مسیح میں ہے وہ نئے مخلوق ہیں، تو یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ حالات ایسے تھے کہ یہ کلیسیا جس میں بہت سے ممبران جو پہلے یہودی تھے اب مسیحی ہیں، تو رسول اس علاقے میں منادی کر کے اور یہ کلیسیا قائم کر کے جب دوسری جگہ چلے گئے تو انہیں یہ خبر ملی کہ نئے آنے والوں کو کچھ ممبران کہتے ہیں کہ یہودی شریعت پر بھی عمل کرنا یہ ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ختنہ بھی کراؤ اور دوسری باتیں جو ہیں شریعت کی اس کو پہ بھی عمل کریں اور یسوع مسیح کی پیروی بھی کریں۔ تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے رسول نے خط لکھا کہ وہ جو یہ چاہتے ہیں وہ اصل میں اپنی شہرت، اپنی واہ کہ دیکھا میں اتنے لوگوں کا ختنہ کروا دیا، تو وہ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں اس سے زیادہ یہ ہے کہ یسوع کی صلیب پہ فخر کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میں تو ان چیزوں سے بالاتر ہو کر یہ جانتا ہوں کہ نیا مخلوق ہونا یہ اتم چیز ہے، تو میں تو صلیب پر یسوع کی صلیب پر فخر کرتا ہوں، نہ کہ ان رسموں پر۔ اور آج بھی اگر آپ کلیسیاؤں میں دیکھیں آپ کے تجربات ہیں کہ لوگ رسموں پر بڑی توجہ دیتے ہیں، اس بات پہ کم کہ نیا مخلوق ہونا وہ زیادہ ضروری، اس میں نجات کی راگنی ہے، رسموں میں نہیں۔ اب صرف چند لمحات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس دور میں رسول یہ بات کہہ رہے ہیں پہلی صدی، اور اس دور میں صلیب جو تھی وہ فخر کا نشان نہیں تھی، آج فخر کا نشان ہے، اس وقت تو نہیں تھی۔ یہودیوں کے نزدیک جو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، وہ لعنتی ہے۔ اگر آپ مہربانی سے نکالیں ڈیوٹرانومی استثنا 21واں باب اور اس کی 22 سے 24 آیت تک اگر آپ پڑھ دیں مہربانی سے۔ اور بھی جو بہن بھائی ہیں اس وقت مہربانی سے بائبل اپنے پاس رکھیں، ایک دو حوالہ پڑھنے میں مدد کر سکتے۔ ایک بار حوالہ پھر دوبارہ دسو استشنا 21 اور اس کی 22، 23 اور 24 آیت۔ استشنا ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22, 21, 22, 23 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸਨੂੰ ਇਉਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮੌਤ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਲੋਥ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ آمین۔ واسطے لکھفیر پڑھ اور ترسیم سے پڑھ دے گا کروں۔ جی سر، خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے استثنا کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 21، 22، 23 آیت سر 24 تک۔ اوکے 24۔
اوکے، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے کچھ یوں مرقوم ہے، تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے، یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے، اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تو اسے مار کر درخت پر ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، تاکہ بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک لعنتی موت تھی شریعت کے مطابق، اور موسیٰ کو خدا نے یہ بتا دیا تھا اور کہا بھی گیا کہ اسے مار کر لٹکا دینا درخت کے ساتھ، اور پھر رات سے پہلے اسے اتار کے دفن کر دینا، کہ تاکہ یہ لعنت پورے ملک میں نہ پھیلے۔ تو ایک بات تو تھی کہ یہ یہودیوں کے نزدیک ایک لعنتی موت ہے، رسول کہہ رہا میرا اس پہ فخر۔ اس پہ غور کرنا ہے چند لمحات، جو بہن بھائی اس وقت ہیں تو مہربانی سے ضرور توجہ دیں۔ آج میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، جس سے رات کو نیند نہ آئے تو اگلا دن تھوڑا سا مشکل گزرتا ہے، لیکن اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بہن بھائی ہیں آئی ڈی پہ، وہ اس کو غور سے سنیں، قریب رکھے اپنا سیل فون۔ یہودیوں کے نزدیک یہ لعنتی ہے، رسول خود بھی یہودی۔ پھر جو رومی ہیں ان کے نزدیک یہ ذلت کا نشان ہے، یہ حقیر ترین بات ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودی اپنی محفلوں میں یا اپنے گھر میں اس کا ذکر تک بھی نہیں کرتے تھے، یہ لعنتی موت کا مصلوب۔ اور وہ خود جو رومی شخص جس کی رومی شہریت ہو، وہ اگر کوئی ایسا جرم کرے جس کی سزائے موت ہو، تو وہ کسی اور طرح سے ان کو سزا دیتے تھے، مصلوب نہیں کر، سلیب پر نہیں کھینچتے تھے، کیونکہ حقیر ترین ہے، اور رومی سمجھتے کہ رومی شہریت رکھنے والے کو اتنا ذلت امیز موت نہیں ہونی چاہیے۔ یونانی سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ وہ فلاسفر ہیں، پڑھے لکھے، عقل بہت تعلیم رکھنے والے لوگ ہیں یونانی، اور آج بھی یونانی زبان کا ساری دنیا میں اثر باقی ہے۔ میڈیکل سائنس میں جو زیادہ دوائیوں کے نام، لفظوں کے نام ہیں، جیسے نمونیا، کارسمیٹک، وہ کارسموس یونانی لفظ ہے جس سے کارسمیٹک لیا گیا ہے، نمونیا بھی یونانی لفظ ہے، اس طرح سے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بیوقوفی ہے، عقل اس کو قبول نہیں کرتی، جو صلیب پر مر گیا خود وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتا۔ تو اس کلچر میں رسول کے چاروں طرف مصلوب ہونے والا ذلت کا نشان ہے، وہ معاشرے میں اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور نہ معاشرے میں عزت ہے نہ قوموں میں۔ اس کے باوجود رسول کہتا ہے کہ میرا فخر جو ہے وہ کسی چیز پر، نہ شریعت پر، نہ تعلیم پر، نہ شریعت رکھنے والوں پر، نہ علم پر، بلکہ اس ساری ماحول میں جو نفرت ہے، جو ذلت ہے، اس کے باوجود میں صلیب پر فخر کرتا ہوں۔ اس کی دو وجوہات بھی آج ہم غور کریں گے۔ اس لیے
کہ جتنوں نے گناہ کیا ان کی مزدوری موت ہے. رومیوں کے خط میں یہ بات لکھی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اور باغ عدم میں جو بغاوت کی ہے ہم نے آدم نے، اس کو کہا گیا تھا کہ اگر تو نے یہ نافرمانی کی، بغاوت کی، اس درخت کا پھل کھایا تو مرا. رسول ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ مجھے اس موت کے بدن سے کون چھڑا سکتا ہے؟ اس وقت ایسے ایک رسم بھی تھی کہ جو کسی کو مار دے یا قتل کر دے تو اس کو اس لاش کے ساتھ باندھ دیا جاتا. یعنی جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کی لاش کو لے کر قاتل کو اس کے اوپر، یعنی منہ کے اوپر منہ رکھ کے، بازوؤں پر بازو اور ٹانگوں پر ٹانگیں رکھ کے باندھ دیا جاتا تھا اور اس کو دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا اور بڑی اذیت سے وہ مرتا، بلک بلک کر، بدبو اور مکھیاں. تو رومی گورنمنٹ سے جو اس نے کر دیا دوسرا کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا. تو رسول یہ کہتے ہیں کہ اس بدن میں جو گناہ ہے اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. گناہ کی مزدوری موت ہے اور یہ موت کا بدن ہے، اس سے کوئی رہائی دے نہیں سکتا. اگر مہربانی سے رومیو 7واں باب نکالیں، اس کی 24ویں آیت پڑھ دیں. ایک آیت ہم پڑھیں گے. رومیو 7 باب ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 7 ਦੇ ਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵੇਗਾ. ਆਮੀਨ. کون مجھے اس اردو میں موت لکھا کی، ہے، جی اردو میں لکھا ہے، ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا. اس آمین. شکریہ. اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے ہے گا. اور یہ موت گناہ کے سبب سے آئی اور اسے میں چھوٹ نہیں سکتا. لیکن ایک طریقہ ہے جو شریعت میں بتایا گیا. اسی باب کی دوسری آیت بھی اگر آپ پڑھ دیں، 7ویں باب کی دوسری آیت، 7ویں باب کی دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی. آمین. آمین. شکریہ. تو یہ ایک شریعت ہے. تو مسیح یسوع ہماری جانوں کو، ہماری روحوں کو لے کر مصلوب ہوا. رسول کہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ مصلوب ہو گیا. اور شریعت یہ ہے کہ جب میاں بیوی جب تک زندہ ہیں تو ایک بندھن میں ہیں اور وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن ایک کوئی اگر مر جائے تو دوسرا اس شریعت سے، اس قانون سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ دوسری جگہ شادی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. تو رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح یسوع جب مصلوب ہوئے تو جس طرح آدم ہم میں سب جانیں تھی ہماری پیدائش سے پہلے، تو اس کی بغاوت اور نافرمانی کے سبب سے جو گناہ سرزد ہوا تو ہم اس میں موجود تھے، تو ہم سب اس میں گر گئے. تو اسی لیے وہ ہماری سرشت میں جاری و ساری ہے اور ہم گناہ نہ بھی کریں
तो भी गुनहगार हैं। इसी तरह जब मेरा खुदावन मसलूब हुआ तो उसने हमारी रूहों को, हमारी जानों को भी अपने साथ ले लिया, हम भी वो उसमें मौजूद थे। तो जब वो मर गया तो हम भी मर गए। तो मसीह ने ये कहा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे अंदर आ जाओ, तो तुम भी मर जाओगे, तो तुम उस शरीयत से, गुनाह के बंधन से आजाद हो जाओगे। जो रसूल ने कहा कि मुझे मौत के बंधन से कौन रिहाई देगा, तो वो जो गुनाह के सबब से मौत का बंधन है, तुम उससे छूट जाओगे, बंधन टूट जाएगा। मैं जी उठूंगा, तुम भी जी उठोगे, तो तुम नए मखलूक होगे। पिछले बंधन टूट गया, अब तो तुम नए मखलूक हो। तो यही रसूल कहते हैं कि ना खतना कोई चीज है, ना मखतूनी या ना ये सारी रस्में, बल्कि सबसे अहम बात यह है कि नया मखलूक होना वो है क्योंकि हम गुनाह के बंधन से आजाद हुए और मसीह के साथ नई जिंदगी में जिंदा हुए। इसीलिए रसूल ने कहा कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं मसीह के दाग अपने जिस्म पर लिए हुए फिरता हूँ। तो ये एक पहली वजह है। सारी बातों पे तो हम गौर नहीं कर सकते, लेकिन रसूल ये कह रहे हैं कि मुझे गुनाह के बंधन से, मौत के बंधन से छुटकारा इसलिए हुआ कि मसीह मेरी खातिर मेरी जाग शुरू को साथ लेकर मर गया और फिर मैं भी बंधन से आजाद हुआ और उसमें जी उठा और अब मैं मसीह में जिंदगी गुजारता हूँ। तो ये काम सलीब पर हुआ और कहीं नहीं हुआ। मसीह ने सलीब पर ये काम मुझे छुटकारा दिया है। इसलिए दुनिया सलीब को हकीर जाने या लानती जाने, मेरा ये फख्र है। और करंथियों के खत में लिखा है कि ये हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है कि उसका बेटा हमारे गुनाहों को लेकर मर गया और जी उठा और हम भी जुट। जब बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में डूबते हैं तो ये कहते हैं कि मसीह के साथ मरना, फिर ऊपर आते हैं और मसीह के साथ फिर दफन होना, फिर ऊपर आते हैं तो मसीह के साथ जी उठना। तो ये काम सारा सलीब पर हुआ है। यीशु ने जान दी है सलीब पर, इसलिए मेरा फख्र जो है वो सलीब है। अब गौर करने की बात ये है, हम रस्मी जिंदगी गुजार रहे हैं, दिखावे की जिंदगी गुजार रहे हैं, दिखावे के मसीही हैं, दिखावे में, इबादत में, रस्मों में शरीक होते हैं, या इन पैगामात का हमारे दिल रूह पे भी कोई असर होता है। बाज दफा हम बराए नाम जान करते हैं और अपने काम में बिजी हो जाते हैं और बाज दफा हमें पता नहीं होता, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसे मेंबरान हैं जो गौर से सुनते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बेतासीर वापस नहीं आता। चर्चेज में भी ऐसा एक सोच के साथ जाते हैं, इबादत प्रस्त जितनी और रूह परवर हो, पैगाम जितना बाबरकत हो, दुआएं हो, वो अपनी एक सोच के साथ बैठे रहते हैं। जब चर्च खत्म होता है तो वो अपनी बात करते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रसूल ये कह रहे हैं कि हमारा फख्र सलीब पर है और उसने हमें छुटकारा दिया। दूसरा पॉइंट है, अगर पाजी साहब यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 36 आयत 36, अगर यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 36 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦੀਪਕ ਜੂਣ ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੋ ਜੂਣ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆमीन आमीन। आमीन। उर्दू में लिखा है यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 36 आयत में, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आमीन। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात जो रसूल हमें बता रहे हैं कि गुनाह या बगावत के सबब से हम गजबे इलाही के नीचे थे, हम तो गजब के नीचे थे। और कुछ और आयतें भी हैं, रोमियो 6 बाब की 3री आयत, पहला करंथियों 6 बाब की 23वीं आयत और इब्रानियों 4 बाब की 13 आयत, ये भी अगर आप लिख लें बाद में पढ़ लीजिएगा। तो हम गजबे इलाही के नीचे थे। 5वें कलमे में सलीब पर मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। इसकी बहुत सी तफसीर आपने सुनी, सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इस कलमे से एक बात वाज़ेह होती है कि सलीब पर यीशु मसीह कामिल इंसान था, क्योंकि इंसानों को प्यास लगती है, खुदा को नहीं, वो प्यासा नहीं होता। तो ये लिखा है कि जब ये सारा काम उसने मुकम्मल कर लिया निजात का, फिर उसने कहा मैं प्यासा हूं। इसके मुराद ये है कि यीशु मसीह सलीब पर एक मुकम्मल इंसान थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि यीशु को इंसान क्यों बनना पड़ा, जो वो सलीब पर ये दुख सह रहा था। इस कलमे की बड़ी तफसीरें की जाती हैं, लेकिन हम एक ही पॉइंट पे गौर करेंगे कि उसने साबित किया कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और सलीब पर वो जान देख जो दुख सह रहा है वो इंसान होकर कामिल इंसान। और सवाल जो मैं कह रहा हूं कि ये है कि मसीह को इंसान क्यों बनना पड़ा। कफारे के लिए बागे अदन में आदम या इंसान बेगुनाह था, तो उसने गुनाह किया है, तो सृष्ट में गुनाह है, इसलिए उसका कफारा कोई बेगुनाह ही दे सकता है। इंसान गुनहगार है, तो कफारा देने वाला या इब्जी जो है वो इंसान होना चाहिए, आदम होना चाहिए, लेकिन आदमी की नस्ल से ना हो, इंसान हो। ये जरूरी है कफारा देने वाला इंसान हो, क्योंकि वो इंसान का कफारा दे रहा है, लेकिन वो इंसान की नस्ल से ना हो, क्योंकि इंसान की नस्ल में, उसकी सृष्ट में गुनाह है, बगावत है। लेकिन यीशु मसीह खुदा से पैदा हुए, रूहुल कुद्स की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के पेट में, और फिर उसने जन्म लिया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो के जन्म लेने से पहले ही मौजूद थे, खुदा ने खुद इंतजाम किया और उसका बेटा जमीन पर आया, और वो सलीब पर हमारे गुनाहों को लेकर मर गया। उसने कहा कि है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहले कलमे में उसने कहा है बाप, आखिरी कलमे में भी कहा है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं।
تو درمیان میں خدا کا یعنی خدا جو انصاف کرنے والا عادل ہے منصف ہے وہ عدالت کر رہا تو عدالت میں خدا کا قہر بڑکا ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ تمام ہوا تو جو قہر بڑکا ہے پولس رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میرا خداوند صلیب پر اس قہر کے نیچے آ گیا اس نے اس قہر کو غضب کو اپنے اوپر تھام لیا اگر آپ نے یہ اپالو 11 اپالو 13 یہ جو جاتے ہیں چاند پر تو اوپر جب جاتے ہیں تو اس کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے اتنی تیز آگ ہوتی لیکن وہ آگ کی تپش قہر اس کے اندر نہیں جاتا اندر سائنسدان موجود ہوتے ہیں زندہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شیٹ ہوتی ہے اس آگ اور سائنسدانوں کے درمیان اس کو ریکنسیلیشن شیٹ بھی کہتے ہیں یعنی دوبارہ ملاپ رکھنا کچھ اور بھی کہتے ہوں گے وہ شیٹ اب اس آگ کی سارا جو قہر ہے تپش ہے وہ اپنے اوپر سنبھالتی ہے اور وہ گرمی اندر نہیں جاتی اور سائنسدان تک نہیں پہنچتی وہ بچے رہتے اسی طرح یسوع مسیح نے خدا کے قہر کو اس آگ کو اپنے اوپر تھام لیا اور ہم تک نہیں آنے دیا اور ہمیں اپنا خون دے کر ہماری قیمت ادا کر دی اور اپنا ہی سردار کہن ہوتے ہوئے اپنا ہی خون پاک ترین مقام پر وہ مرسی سیٹ پر جا کے چھڑک دیا باپ کی حضوری میں اور باپ نے اس کو قبول کر لیا جب قبول کر لیا ادھر تو قہر وہ تھامے ہوئے ہیں اور ادھر قیمت کی ادائیگی کے سبب سے باپ نے پردہ اوپر سے نیچے تک کاٹ دیا 2 حصے کر دیا اور اس خون اور اس مزدوری اور اس کفارے کو قبول کر کے ہمارے لیے اس نے دروازہ کھول دیا ہے اطمینان و ہمیشہ کے آرام کا تو خود تو قہر کو تھامے ہے اور ہمیں باپ کی حضوری میں آرام میں دکھیل دیا اور آرام میں ہمیں زندگی مل گئی اور اس نے قہر تھام لیا اور بے شک وہ پھر جی اٹھا اور پھر قہر اس نے اس بڑی تکلیف سے گزر کر کے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ اس کی سینکڑوں سلیبوں سے زیادہ تکلیف تھے بات تھی کہ باپ اس سے علیحدہ ہوا ہے اور اگر یہ نہ کام ہوتا تو ہم تو چھوڑے ہی ہوئے تھے ہم تو باپ کی حضوری میں نہ جاتے تو رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ کام صلیب پر ہوا سب کچھ باپ نے جو ہمارے لیے دروازہ کھولا ہے پردہ ہٹا دیا اپنی حضوری میں آنے کی توفیق دے دی ہر وقت ہم اس سے پکار سکتے اس کے پاس جا سکتے ہیں تو یہ کام صلیب پر ہوا اور مسیح نے کیا اس لیے حالات جیسے بھی ہوں ماحول کیا کہتا ہے کہ یہ ذلت کی بات ہے یہ لعنت کی بات ہے اور یہ شرمندگی کی بات ہے اس وقت تو یہ شرمندگی کی بات تھی کوئی مصلوب لوگ اپنا میں سمجھتا کہ جو اپنا ریلیشن شپ بھی نہیں بتاتے ہوں گے کہ یہ ہمارا بھائی ہے یہ خوف زدہ یہ شرمندگی رسول کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں میرا فخر صلیب ہے میرے عزیزو ہمارے چھٹکارے کا جو سارا کام ہے وہ صلیب پر ہوا ہمیں باپ کی حضوری میں
जो इज्जत और शर्फ और जाने की जो इजाजत मिली है, आजादी मिली है, इसकी कीमत और इसका सब कुछ काम उस सलीब पर मसीह ने किया है, जान देकर। तब उसने कहा तमाम हुआ और खुदा की हुजूरी से हमारे लिए मखलसी के दरवाजे खुल गए। आज हमें गौर करना है, सलीबों के मुतल्लिक गीत भी बड़े गाए जाते हैं, बहुत कुछ कहा भी जाता है, पैगाम भी सुनते और सुनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन जब रसूल ये कहते हैं, इन आयात को हमने कितनी दफा पढ़ा होगा, पैगाम सुने होंगे कि खुदा ना करे मैं किसी और चीज पर, किसी बात पर फख्र करूं सिवाय मसीह यीशु की सलीब पे, जिस पर मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हो गया और दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई। तो हमें गौर करना है, जब कोई मसलूब हो, जब मर जाता है, जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, तो फिर मरे हुए को अगर कोई ठोकर भी मार दे तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता। तो ये मसीह का मजाज है, उस पर थूका गया, उस पर लान तान की गई, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, खैर मारा गया, लेकिन किसी को उसने जवाब नहीं दिया। कुदरत ये थी कि जब पकड़ने वाले गेत्सेमनी बाग में पहुंचे, या उस बाग में जहां थे, उन्होंने पूछा कि यीशु नासरी कौन है। मसीह ने कहा मैं हूं। तो वो खौफसदा होकर एक दो पीछे हट गए और गिर पड़े। तो मसीह की तो ताकत इख्तियार ये है, लेकिन मसीह खुदावन वहां से भागे नहीं, छुप नहीं गए, वो तो खौफसदा हो गए थे। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं हूं। उन्होंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया, और ये भी फरमान है कि मुझसे कोई जान छीनता नहीं, मुझे देने का और लेने का भी इख्तियार है। तो मसीह यीशु को तो कोई सलीब पर ले जा नहीं सकता था जबरदस्ती। उसने खुद अपने आप को पेश किया ताकि वो मेरा और आपका, पौलुस रसूल का कफारा बन जाए। और ये गुनाह तो अंधा कर देता। रसूल लोगों को सताने के लिए जारी और सारी था, गुनाह अंधा कर देता है, वो समझने नहीं देता, और गुनाह से हम बरी नहीं हो सकते, छोड़ नहीं सकते, उसमें इतनी ताकत है। वो तो खुदावन दमिश्क की राह में दरमियान आ गए और पौलुस से कहा तू मुझे क्यों सताता है। तो गुनाह करने से मसीह ने रोक दिया, छोड़ दिया, बचा लिया, और फिर वो मसीह की जिंदगी गुजारता है। हमें भी ऐसा ही हुआ है, मसीह ने हमें गुनाह से छुड़ाया है सलीब पर जान देकर, और हमने मसीह की जिंदगी गुजारनी है। हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? बंधन से खुदा ने आजाद किया है, हम आजाद हैं, उसकी मर्जी पूरी करते हैं, उसी का पैगाम। और रसूल की जिंदगी इतनी से लोग मुतासर हुए कि नए आदनाम का कितना सारा हिस्सा रसूल ने लिखा। हम क्या कर रहे हैं? हम रस्मी इबादत करते हैं या इसका कोई असर हम पर होता है? सोचना है और ये कहना है कि खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवाय मसीह यीशु की सलीब पे, जिस पे मैं दुनिया के एतबार से मसलूब हुआ, दुनिया मेरे एतबार से। क्या हम इसका प्रचार करते हैं? हमारी जिंदगी में सलीब बुलंद है, हमारे इबादत में, हमारे सरमन में सलीब बुलंद है, तो हम बाइस बरकत है, वरना सोचने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत है। May God bless you richly. Amen. 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 God bless you, Pastor. It's a beautiful message. So blessed.
Praise the Lord, Pastor Sarver साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे. So wonderful, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ी डिटेल के साथ आपने मसीह की सलीब के ताल्लुक से हम सबको सिखाया, समझाया, बताया और हम सब ने वाकई में बड़ी बरकत को पाया है. खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए